اور ان کی عورتیں دف بجانے اور خوشی کرنے کے بعد ہلاکت ہلاکت پکارتی تھیں، اور انہوں نے دف پھینک دیے اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا کر اور ان کو ننگا کر کے پہاڑ کا قصد کیا، اور مسلمانوں نے مشرکین کو ہتھیار مارتے ہوئے اور غنائم لوٹتے ہوئے ان کا تعاقب کیا۔ ناظرین، اب ہم فصل چہارم کا رخ کریں گے، جس میں تیر اندازوں کی غلطی کے حوالے سے ذکر کیا جائے گا۔ یوں دوسری دفعہ ایمان کے سامنے کفر نے شکست کھائی، حالانکہ تعداد اور تیاری میں بڑا تفاوت تھا۔ مشرکین کے 3000 جانباز مسلمانوں کے 700 محاربین کے سامنے یوں منتشر ہو گئے جیسے سخت آندھی کے سامنے خشک پتے بکھر جاتے ہیں، اور قریب تھا کہ مدینہ دوسری بار مکہ کے خلاف تباہ کن فتح ریکارڈ کرتا، جو خوبصورتی اور مفعالیت میں اس فتح سے کم نہ ہوتی جسے اس نے پہلی جنگ کے روز جنگ بدر میں ریکارڈ کیا تھا۔ لیکن جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، وہاں پیاسے اور ہونٹ کے درمیان پھیلنے کی جگہیں تھیں، اور یہ واقعہ یوں ہے کہ عسکری نظام و انضباط کے خلاف باغیانہ کارروائیوں میں سے ایک کارروائی نے، جس کا ارتکاب تیر اندازوں نے کیا جو پہاڑ پر مقرر تھے، مسلمانوں کی معیت فتح کو ایک سخت غم انگیز معاملے میں بدل دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوجی سالار کی طرح تجربہ کار ذمہ دار تھے۔ آپ نے طے شدہ منصوبے کے مطابق ذمہ دار حاکم کی کمان میں تیر اندازوں کا ایک دستہ منتخب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ جبل عینین پر ڈٹا رہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دستے کو سمجھایا کہ اس کا سب سے بڑا کام اسلامی فوج کی پشت کی حفاظت کرنا اور اس کوشش کو جو مسلمانوں کو پیچھے سے مارنے کے لیے مشرکین کے سوار کسی بھی وقت کریں، روکنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سخت دانشمندانہ احکامات دیے کہ وہ پہاڑ میں اپنی اپنی جگہوں پر ڈٹے رہیں، حتیٰ کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خاص احکام ملیں تاکہ وہ اس فرض کی اہمیت کو جان لیں جو ان کے کندھوں پر ڈالا گیا ہے، اور کسی بھی وقت اسلامی فوج کا انجام اس پہاڑ میں ان کی بقا سے مرتب ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کے چھوڑنے سے انتباہ کیا، خواہ وہ پرندوں کو مسلمانوں کو اچکتا ہوا دیکھیں۔ عسکری انضباط ایک فوجی اصطلاح ہے جس کا مقصد وسعت صدر کے ساتھ اوامر کی نصاً اور روحاً تنقید کرنا ہے، اور عسکری انضباط فوج کی ایک فطری خصلت ہے جو سویلین لوگوں سے الگ ہوتی ہے، اور بعض حکومتوں میں اسے عسکری ضبط کہا جاتا ہے، اور وہ تردد کے بغیر احکام کی تنفیذ کرنا اور اطاعت کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس بات کا سب سے زیادہ خوف تھا وہ یہ تھی کہ مشرکین کے سوار گھمسان کے رن کے وقت مسلمانوں پر اچانک حملہ کر کے پیچھے سے انہیں ضرب لگانے کا قصد کریں گے، اور جس وقت قریش کے سوار یہ قابل خوف کارروائی کریں گے تو اس سے صرف اس طریق سے ہی نپٹا جا سکتا ہے جس پر وہ پہاڑ جھانکتا ہے، جس میں مسلمانوں کے تیر انداز ڈیرا لگائے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر مکہ کے سواروں کے خطرے کے باعث ان تیر اندازوں کی طرف نظر پھیری اور ان کو حکم دیا کہ وہ ہمیشہ سواروں کی نگرانی کریں، اور اگر وہ پیچھے سے مسلمانوں کو ضرب لگانے کی کوشش کریں تو انہیں تیر ماریں۔ اور عملاً وہ واقعہ رونما ہو گیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خائف تھے اور اس کے رونما ہونے کی توقع کرتے تھے۔ مشرکین کے سواروں کے سالار خالد بن ولید نے پہلے لمحے ہی میں اس کے بارے میں سوچا، اور ابن ولید بڑی باریک بینی سے پہاڑ میں تیر اندازوں کے مقامات کی نگرانی کرتے رہے اور موقع کی طاق میں رہے کہ شاید انہیں پہاڑ میں گھسنے اور مرابطین یعنی فوجی چوکی قائم کرنے والے جوانوں کو نکال باہر کرنے یا انہیں تباہ کرنے کا موقع مل جائے۔ پھر وہ معرکے کے آغاز میں مسلمانوں کو پیچھے سے ضرب لگانے اور ان کی صفوں میں گنجلک پیدا کرنے کے لیے درے کے دہانے میں گھس جائیں گے۔ اور عملاً آپ نے جنگ کے آغاز میں غربی جانب سے جو گھوڑوں کے آنے کے لیے واحد مناسب جانب تھی، درے میں گھسنے کے لیے 3 حملے کیے، لیکن آپ ان تینوں حملوں میں مکمل طور پر ناکام ہوئے، اس لیے کہ یہ پہاڑی چوکی والوں نے اپنے تیروں کی گرم آگ میں آپ کو ڈال دیا۔ بس آپ اپنے سواروں کے ساتھ واپس لوٹ گئے، کیونکہ سوار تیروں کے مقابلے میں گھوڑوں کو آگے نہیں بڑھا سکتے تھے۔ اس طرح تیر اندازوں نے مارکے کے آغاز میں اپنے فرض کو اچھی طرح ادا کیا، اور مارکے میں خالد بن ولید کے سواروں نے درے کے دہانے میں گھسنے کی جو کوششیں کی ان تمام کو ان کے تیز تیروں نے روک دیا،
اور مسلمانوں کی فوج کا پچھلا حصہ معرکے کے تمام مراحل میں ان بہادر تیر اندازوں کی نگرانی میں محفوظ رہا، حتیٰ کہ شکست کی گھڑی میں بھی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تیر اندازوں کے دستے نے اس فتح کے حصول میں، جسے معرکے کے آغاز میں مسلمانوں نے مشرکین کے خلاف حاصل کیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ بڑا کردار ادا کیا ہے، لیکن یہ تیر انداز جن کا معرکے کے آغاز میں یہ حال تھا، وہ انجام کار خوفناک مصیبت کا باعث بن گئے، جس نے اس فتح کے تمام ثمرات کو، جنہیں مسلمانوں نے اپنی جانبازی سے حاصل کیا تھا، ضائع کر دیا۔ اس طرح یہ تیر انداز مدنی فوج کے ساتھ سے زیادہ مسلمانوں کے قتل کرانے کا سبب بن گئے، اور قریب تھا کہ یہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہادت کا بھی سبب بن جاتے، جنہیں ان تیر اندازوں کی غلطی کے نتیجے میں بہت سے زخم لگے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ان تیر اندازوں نے، جن کی تعداد 50 تھی، یہ دیکھا کہ مسلمانوں نے مشرکین کو ان کے پڑاؤ سے ہٹا دیا ہے اور قتل کرتے ہوئے اور غنیمت حاصل کرتے ہوئے ان کی پشتوں پر سوار ہو گئے ہیں، نیز انہوں نے ان کے جھنڈے کو زمین پر گرے دیکھا، تو انہیں دشمن کی ہزیمت کا یقین ہو گیا، اور اس موقع پر انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ اس دوران میں کہ عام اسلامی فوج شکست خوردہ دشمن کے خلاف پیہم ضربیں لگا رہی تھی، پہاڑ پر تیر اندازوں کے درمیان اس بارے میں تیز بحث اور تمخیص ہو رہی تھی کہ دشمن کے تعاقب میں شامل ہونے کے لیے اپنی جگہوں کو چھوڑنا اور ان غنائم سے جو میدان کارزار میں بکھری پڑی ہیں، ان سے اپنا حصہ لینا ان کا حق ہے، اور غنائم کے لیے ان کی اکثریت کی رال ٹپک پڑی، اور تیر اندازوں کی اکثریت غنائم کے اکٹھا کرنے میں اشتراک کے لیے پہاڑ کو چھوڑنے کی طرف مائل ہو گئی، حتیٰ کہ ان میں سے ایک نے کہا، تم یہاں بلا وجہ کیوں ٹھہرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن کو شکست دے دی ہے، اور یہ تمہارے بھائی ان کی فوج کو لوٹ رہے ہیں، بس تم داخل ہو جاؤ اور غنیمت حاصل کرنے والوں کے ساتھ غنیمت حاصل کرو۔ پھر انہوں نے پہاڑ کے چھوڑنے کی اجازت طلب کی، لیکن موقع کے امیر اور ان تیر اندازوں کے ذمہ دار سالار حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اس رائے کے خلاف رائے رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ضروری ہے کہ سالار عام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی حرف بحرف پابندی کی جائے، جو اس بات کے متقاضی ہے کہ آپ کے ماضی حکم کے بغیر پہاڑ کو نہ چھوڑا جائے۔ اور جب تیر اندازوں کے درمیان شور بڑھ گیا تو ان کے سالار نے ان میں کھڑے ہو کر تقریر کی، اور جن لوگوں نے اپنی جگہیں چھوڑنے کی اجازت طلب کی تھی انہیں انتباہ کیا اور انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت احکام یاد دلائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بغیر پہاڑ کو نہ چھوڑنے کے متقاضی تھے، خواہ حالات کچھ بھی ہو جائیں۔ پھر اس سالار نے اعلان کیا کہ وہ پہاڑ پر ٹھہرنے کا مصمم ارادہ کیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں خاص احکام ملیں یا وہ فنا ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے اجازت طلب کرنے والوں کو منع کیا اور انہیں پہاڑ چھوڑنے کی اجازت نہ دی، بلکہ انہیں اپنے مراکز پر ٹھہرنے کا حکم دیا۔ لیکن تیر اندازوں کی اکثریت نے خدا کی منشا کے مطابق اپنے سالار کے خلاف سرکشی کی اور پہاڑ میں اپنی پوسٹوں کو چھوڑ دیا اور غنائم جمع کرنے میں مشارکت کے لیے عام فوج کے ساتھ مل گئے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالی ہے، جس کا مفہوم ہے، تم میں سے کچھ دنیا کے طلبگار تھے اور کچھ آخرت کے طلبگار تھے۔ اور سالار حضرت ابن جبیر رضی اللہ عنہ پہاڑ پر اکیلے ہی اس اقلیت کے ساتھ رہ گئے جو 10 سے بھی کم تھے، جنہوں نے آپ کی اطاعت کی تھی۔ تیر اندازوں کی اکثریت کے ہٹ جانے سے اسلامی فوج کا پچھلا حصہ مکمل طور پر نمایاں ہو گیا اور وہ کافی حفاظت کے بغیر رہ گیا، اس لیے کہ 10 تیر اندازوں کے لیے 200 آہن غرق سواروں کے سامنے ٹھہرنا ممکن نہ تھا، اور جو کچھ ہوا اس کی مسلمانوں کو اطلاع دینا آسان نہ تھا، کیونکہ خالد بن ولید نے تیر اندازوں کے سالار اور اس کے ساتھیوں کو موقع ہی نہ دیا کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ کم از کم اس کی اطلاع ہی مسلمانوں کو دے سکیں۔ مکی سواروں کے سالار نے، جو پہاڑ میں تیر اندازوں کی جگہ کی سخت نگرانی کر رہے تھے، دیکھا کہ اکثر تیر اندازوں نے اپنی پہاڑی پوسٹوں کو چھوڑ دیا ہے، تو انہوں نے جلدی سے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے سوار دستے کو مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔
لہٰذا مشرکین کے سوار جن کی کمان خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل کر رہے تھے، ہوا کی طرح تیر اندازوں کی پہاڑی پوسٹوں کی طرف بڑھے تاکہ سب سے پہلے ان تیر اندازوں کا خاتمہ کر دیں جو پہاڑ پر موجود ہیں، اور تیر اندازوں کے سالار اپنے بچے کھچے ساتھیوں کے ساتھ مکی سواروں کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور انہوں نے بہادروں کی طرح مقابلہ کیا، لیکن 30 پیادوں کو خواہ وہ شجاعت کے کسی مقام پر بھی ہوں 200 بہترین مسلح سواروں کے مقابلے سے کیا نسبت، جن کی کمان خالد بن ولید کر رہے تھے۔ لہٰذا ابھی ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ خالد کے سواروں نے پہاڑ پر موجود سب تیر اندازوں کو تباہ کر دیا، جن میں ان کے ہیرو سالار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اللہ ان سب پر رحم فرمائے۔ پھر ابن ولید سرت کے ساتھ گھومے اور اپنے سواروں کو ایسی آواز دینے کے بعد جس سے شکست خوردہ مشرکین نے سمجھ لیا کہ ابن ولید نے مدنی فوج کے خلاف کامیاب جنگی کارروائی کی ہے، اپنے سواروں کے ساتھ اسلامی فوج کے پچھلے حصے پر ٹوٹ پڑے۔ لہٰذا مشرکین مسلمانوں کی طرف پلٹ پڑے اور انہوں نے ان کے خلاف مخالفانہ حملہ کر دیا، اور عمرۃ الجارثیہ نے مشرکین کے زمین پر گرے ہوئے جھنڈے کی طرف جلدی کی اور اسے اٹھا لیا۔ شکست خوردہ مشرکین نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں اور انہوں نے نئے سرے سے اپنے جھنڈے کو بلند دیکھنے کے بعد میدان کی طرف واپس آنے پر ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کی۔ اس طرح موقف پوری طرح تبدیل ہو گیا اور جنگ کا رخ مشرکین کے مفاد میں پھر گیا، اور یوں مسلمان 2 آگوں کے درمیان پھنس گئے، اور اس برے وقت میں ان کا واحد مقصد اپنی جانوں کو اس حصار سے بچانا تھا جو مشرکین نے ان کے ارد گرد قائم کیا تھا۔ اور خالد کی اچانک کارروائی نے، جسے تیر اندازوں کی غلطی نے کامل کامیابی کا موقع فراہم کیا تھا، مسلمانوں سے اس حکیمانہ منصوبے کے نشانات ضائع کر دیے جسے سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے پہلو کو پھیرنے کے لیے بنایا تھا۔ لہٰذا وہ بے ترتیبی سے جنگ کرنے لگے، جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو، اور اچانک طریق سے جبکہ تیر اندازوں نے اپنی سرکشی سے جنگ کے اس منصوبے کو، جسے سالار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے لیے بنایا تھا، تباہ کرنے کے بعد جنگ کے ایک نئے اسلوب کے سامنے پایا۔ یوں ان کی حالت ایسے ہو گئی گویا وہ ایک نئے معرکے میں گھس گئے ہیں اور اس میں کسی طے شدہ منصوبے کے بغیر یا سابقہ تیاری یا ایک کمان میں لڑ رہے ہیں، اس طرح پر کہ محاصر فوج کا ہر فرد سالار اعلیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ کرنے سے قبل اپنے لیے خود منصوبہ بناتا اور اس کے موجب اس جنگ سے نکلنے کی کوشش کرتا جس کے اندر مسلمانوں نے اچانک اپنے آپ کو پایا۔ مسلمانوں نے تیر اندازوں کی غلطی کے بعد اپنی تنظیم کو کھو دیا اور ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں، اور انارکی اور پیچیدگی ان پر چھا گئی، اور انہوں نے غنائم کو اپنے ہاتھوں سے پھینک دیا اور ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ لہٰذا انارکی اور پیچیدگی ان کی صفوں پر چھا گئی اور وہ کسی شعار کے بغیر باہم لڑنے لگے، اور ان میں سے بہت سے لوگ سرگرداں ہو گئے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں جائیں، خصوصاً مشرکین کے منادی کے اعلان کے بعد کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے ہیں۔ یہ ایک سخت آزمائش تھی جس میں بہت سے مسلمان اپنے بھائیوں کے ہاتھوں بلا ارادہ قتل ہو کر گر پڑے، اور متوقع تھا کہ دشمن کی کثرت تعداد، جس نے خالد کی کارروائی کے بعد دوبارہ اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا، مسلمانوں کی محاصر قلیل تعداد کو تباہ کر دے گی اور ان کا خاتمہ کر دے گی۔ لیکن شیروں کو آسانی سے شکار نہیں کیا جا سکتا۔ باوجود یہ کہ عام اسلامی فوج تنگ میدان جنگ میں پڑی تھی، پھر بھی اس نے سختی سے جنگ کرنی شروع کر دی تاکہ وہ اپنے سالار اعلیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنا راستہ بنا لیں، کیونکہ انہیں آپ کے ہیڈ کوارٹر سے آپ کی آواز سننے کے بعد آپ کی سلامتی کا یقین ہو گیا تھا۔ بس انہوں نے بڑی صعوبت کے ساتھ ان نیزوں اور تلواروں کے جنگلات کے درمیان سے اپنا راستہ بنا لیا جن کے ساتھ مشرکین نے خالد کی اچانک کارروائی کی کامیابی کے بعد انہیں ہر جانب سے گھیر لیا تھا، اور مسلمانوں نے اثر نو اپنے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ کر لیا جو اپنے جنگی بورڈ کے بعض ارکان کے ساتھ مسلمانوں کو دشمن کا تعاقب کرتے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے بڑی قیمت ادا کرنے کے بعد گھیراؤ سے چھٹکارا حاصل کیا۔ لیکن اسلامی فوج کیسے منقسم ہوئی؟ مسلمان مشرکین کو ان کے پڑاؤ سے ہٹانے اور انہیں شکست دینے کے بعد 3 پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے۔
پہلی پارٹی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جنگی بورڈ کے بعض ارکان تھے جو عام کمان کے مرکز میں رہے اور وہ تعاقب میں شریک نہیں ہوئے۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور دیگر انصار و مہاجرین شامل تھے، اور یہ پارٹی نہایت تھوڑی تعداد میں تھی اور ان کی تعداد 14 جوانوں سے زیادہ نہ تھی۔ دوسری پارٹی دشمن کے تعاقب میں شریک ہوئی لیکن وہ دور تک نہیں گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان میں ہیڈ کوارٹر کے نزدیک رہی، اور جنگ کا رخ بدلنے پر مشرکین اس پارٹی کا گھیراؤ نہیں کر سکے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس پارٹی کے افراد میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ یہ پارٹی بھی نہایت چھوٹی تھی مگر اس کے جوان ہزاروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیڈ کوارٹر میں آپ کے ساتھ ملنے میں سرت سے کام لیا، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن سے حملے سے بچانے کے لیے ایک محاذ قائم کیا۔ تیسری پارٹی بڑی پارٹی تھی جس میں عام اسلامی فوج شامل تھی۔ اس نے دشمن کا تعاقب کیا حتیٰ کہ اسے اس کے پڑاؤ سے نکال دیا اور اس کی کمان کے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ ہو گیا، اور اس پڑاؤ میں جو غنائم تھیں ان پر قبضہ کر لیا۔ اور اس پارٹی کا، اور اگر آپ چاہیں تو کہہ لیں کہ اس فوج کا، خالد بن ولید کے سواروں کے اچانک حملے کے بعد قریش کی فوج نے مکمل گھیراؤ کر لیا، اور گھیراؤ میں آئی ہوئی اسلامی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ پہلا حصہ جو بہت ہی چھوٹا تھا گھیراؤ سے بچ گیا اور شکست کھا کر مدینہ کی طرف چلا گیا، اور اس نے اس خیال کے پیش نظر کہ اسلامی فوج کو شکست ہو گئی ہے اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے درے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان کے ہیڈ کوارٹر کی طرف اپنا راستہ نہیں بنایا۔ لیکن یہ چھوٹا سا حصہ جب مدینہ کی ایک فصیل کے پاس پہنچا تو جو عورتیں وہاں قلعوں اور ٹیلوں پر مارکے کو دیکھ رہی تھیں انہوں نے انہیں ڈانٹا۔ عورتوں نے ان شکست خوردہ جوانوں کو ڈانٹ ٹپٹ کی، اور بیویوں نے اپنے خامدوں کے چہروں پر ہاتھوں سے مٹی ڈالی اور انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل نہیں ہوئے، لہٰذا یہ شکست خوردہ جلدی سے اسی راستے سے پلٹ گئے جس راستے سے آئے تھے، اور مارکے کے اختتام پر ان کا رابطہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، اور بیان کیا جاتا ہے کہ ان شکست خوردہ لوگوں میں سے بعض لوگ مارکے سے 3 دن بعد واپس آئے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم شکست میں دور تک چلے گئے ہو، یا جیسے بھی آپ نے فرمایا، اور قرآن کریم نے اس شکست خوردہ گروہ کی طرف اشارہ کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 155 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ ترجمہ: بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا حلم والا ہے۔ اور گھری ہوئی عام فوج کے بڑے حصے کی صفوں میں شدید پیچیدگی پیدا ہو گئی، اور اس کے بعض افراد کے دلوں کا جنہیں شکست کے بعد حیرت نے آ لیا تھا مرال گر گیا، خصوصاً اس وقت جب ان کے درمیان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے والد جن کا نام حیل بن جابر رضی اللہ عنہ تھا ان لوگوں میں سے تھے جنہیں مسلمانوں نے اس حیرت و پیچیدگی کے عالم میں قتل کر دیا جو مسلمانوں کو شکست کے بعد پہنچی تھی۔ حضرت حذیفہ بن حمیل بن جابر الیمانی العبسی رضی اللہ عنہ آپ کبار صحابہ میں شامل تھے۔ حضرت حذیفہ اور آپ کے والد مسلمان ہو گئے اور انہوں نے بدر میں شامل ہونا چاہا، مگر مشرکین نے ان کو روک دیا، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ خندق اور اس کے بعد کے معرکوں میں اکیلے شامل ہوئے۔ آپ شجاع فاتح والیوں میں سے تھے۔